نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووالد وما ولد. صدق الله مولانا العظيم. اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے اپنے حبیب مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے طفیل اور آپ کے نالین پاک کے تصدق سے ہمیں جمعۃ المبارک کی مبارک سعادتوں میں اور ساعتوں میں جامع شیخ الاسلام میں ماہ ربیع الاول کے انوار، تجلیات، فیوزات، برکات و خیرات جمع کرنے کے لیے حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی زندگیوں میں اس سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا یہ مبارک مہینہ ایک بار پھر عطا کیا۔ اللہ رب العزت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا ماہ ربیع الاول منانے، سجانے، خوشیوں کی انتہا کرنے اور ادب رسالت اور تعظیم رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار اور معمور ہو کر اپنے ایمان کو جلا بخشنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بتوفیق اللہ تعالی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے اس مبارک مہینے کی مناسبت سے جس ٹاپک کا انتخاب کیا ہے وہ یہ ہے کہ آیات ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی اور نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر دلالت کرنے والی علامات سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے، اور یہ وہ نشانیاں ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے عرف عام میں معجزات کہتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے وقت جن علامات کو آپ انہیں معجزات سمجھیں، دلائل نبوت سمجھیں، خصائص نبوت سمجھیں علیہ الصلوۃ والسلام، یا ارہاسات سمجھیں، ہم ان کا ذکر کریں گے اللہ کی توفیق سے، اور اس سبجیکٹ کو متخصص کے طور پر تاریخ میں ائمہ سیر نے، ائمہ حدیث نے جو ذکر کیا ان میں سر فہرست امام ابو سعد نیشاپوری ان علامات نبوت اور ارہاسات کو، معجزات کو، دلائل کو اور خصائص نبوی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی کتاب شرف المصطفیٰ میں نقل کرتے ہیں۔ امام قسطلانی المواہب اللدنیہ میں ذکر کرتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی عنہ
وہ الخصائص الکبریٰ میں نقل کرتے ہیں، اور اسی طرح ابو نعیم دلائل النبوہ میں نقل کرتے ہیں۔ جتنا وقت کے دامن میں گنجائش میسر آئی، ہم چند علامات اور معجزات کا ذکر انشاء اللہ تعالیٰ کرتے ہوئے 3 حصوں میں اپنی گفتگو کو تقسیم کرنے کی کوشش کریں گے انشاء اللہ تعالیٰ۔ ایک یہ کہ وہ معجزات کیا ہیں، ان کے حقائق اور ان کی تفاصیل کو جانتے ہوئے، اور دوسرا یہ کہ ان معجزات کا میں آگے بیان کروں گا انشاء اللہ تعالیٰ، یا ارہاسات کا یا علامات نبوت کا جو ہم ذکر کرتے ہیں، کیا اس کا تعلق صرف ان واقعات کے ساتھ ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے وقت نمودار ہوئے، ظاہر ہوئے، یا معرض وجود میں آئے اور اس کے بعد وہ ختم ہو گئے، یا ان دلائل نبوت یا معجزات یا ارہاسات یا خصائص نبوت علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق کیا اس طرح بھی ہے کہ اس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے پہلو بھی نکلتے ہیں، اور پھر سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں کو ہم سمجھتے ہوئے، ان سے استفادہ کرتے ہوئے، تیسرا پہلو یہ کہ کیا انہیں ہم اپنی زندگیوں میں بھی شامل کر سکتے ہیں، اور کیا آج کے دور میں کیا ان خصائص نبوت کا ہماری زندگیوں میں کوئی کنیکشن بھی ہے یا نہیں۔ اور آج ہم اپنی ماڈرن لائف میں، سیکولر لائف میں، موجودہ لائف میں، اپنی روزمرہ کی پریزنٹ ڈے میں انہیں کس طرح امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، ان سے کیسے سبق حاصل کر سکتے ہیں، ان سے کیسے لیسنز ڈیرائیو کر سکتے ہیں، ان سے کیسے سبق آموز پہلو انفر کر سکتے ہیں، اور ان سے اپنی زندگیوں کو سنوار سکتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا نمونہ بنا سکتے ہیں۔ ایک چیز اس ضمن میں ہم سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، ہر وہ خرق عادت چیز یا امر یا معجزہ اور ارہاس، اس میں فرق کیا ہے؟ ایک بات سمجھتے ہوئے آگے چلیں گے۔ جو معجزات اللہ رب العزت کے نبی علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ظاہر ہوں یا ولادت کے بعد ابتدائی حصے میں یا بچپن کے دور میں ظاہر اور نمودار ہوتے رہیں، انہیں اسٹرکٹلی اسپیکنگ لٹرل ٹرم میں ارہاسات کہا جاتا ہے۔ بعض آئمہ انہیں بھی معجزات کہتے ہیں، بعض آئمہ انہیں دلائل نبوت کہتے ہیں یا خصائص نبوت کہتے ہیں، مگر ٹیکنیکلی اسپیکنگ انہیں ارہاسات کہا جاتا ہے۔ اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان نبوت ہو جائے تو اعلان نبوت کے بعد اس بات نبوت کے لیے جو علامات اللہ کے نبی کے دست اقدس پر ظاہر ہوں، صادر ہوں، انہیں معجزات کہتے ہیں۔ اب آج کے ٹاپک کا آغاز ہم اس روایت سے کرتے ہیں جس کا ذکر امام بیہقی اپنی کتاب میں کرتے ہیں، اور شیخ عبد الرزاق اور صنعانی کا قول جو امام بخاری کے شیخ تھے،
ہم ان کی روایت سے کرتے ہیں، اور ابو نعیم جو دلائل النبوہ میں ذکر کرتے ہیں ان کی روایت سے کرتے ہیں۔ روایت یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی ہونے کا شرف جنہیں عطا کیا گیا، آپ کے دلائل نبوت میں سے ایک دلیل یہ تھی، جیسے ہی نسلاً بعد نسل وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو سیدنا عبد المطلب کے صلب اور پیشانی سے ہوتے ہوئے جب سیدنا عبداللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی رضی اللہ تعالی عنہ تک منتقل ہوا امانت کے طور پر، اور انہیں امین بنایا گیا، اللہ رب العزت نے پہلی علامت یہ عطا کی کہ آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان، آپ کی جبین پر وہ نور محمدی ہر وقت چمکتا رہتا تھا۔ اب اس کی روایت یہ جمیع ائمہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کان عبد اللہ احسن رجل رؤی فی قریش قط، فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حسن کا، کمال کا، جمال کا عالم یہ تھا کہ آپ قریش میں ہر خوبرو اور خوبصورت نوجوان سے کہیں زیادہ خوبصورت تھے۔ پھر اس خوبصورتی کا اضافہ یہ ہوا کہ جب اللہ رب العزت نے اس نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی آنکھوں کے درمیان آپ کی جبین پر چمکا دیا تو اسے آپ کے حسن کو چار چاند لگا دیے۔ اب اس کا واقعہ امام بیہقی اور شیخ عبد الرزاق صنعانی اور ابو نعیم نقل کرتے ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے کسی بازار سے گزر رہے تھے، اور وہاں خواتین کا اجتماع تھا، اور جو آپ کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہا تھا۔ اب یہاں پر آپ فرماتے ہیں فخرج یوما علی نساء من قریش مجتمعات، کہ قریش کی خواتین کے کسی اجتماع کے قریب سے گزر ہوا، فقالت امرأۃ منہن، کہ قریش کی خواتین میں سے کوئی ایک خاتون بآواز بلند مختلف خواتین سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، یا نساء قریش ایتکن یتزوجھا ھذا الفتى، اے خواتین قریش تم میں سے کوئی خوش نصیب خاتون ہے جو اس چمکتے ہوئے نور کو اپنے اندر حاصل کر سکے۔ پھر فرماتے ہیں فَنَصَتَتِ النُّورُ الَّذِي بَيْنَ عَيْنَيْهِ قَالَ وَكَانَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ نُورٌ، یہاں تک روایت مکمل ہو جاتی ہے۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ وہ نور ایسا تھا جو ہمہ وقت سیدنا عبداللہ کی پیشانی پر چمکتا ہوا نظر آتا تھا۔ حضرت عبد الرزاق اور امام بیہقی بیان کرتے ہیں کہ وہ کوئی ایسا نور نہیں تھا کہ کوئی صاحب نظر دیکھ سکے، وہ ایک ایسے نور کی شعاع تھی جو سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی سے ایسی چمکتی تھی کہ زمین سے شروع ہوتی تھی، آسمان کو چھو رہی ہوتی تھی، اور ہر شخص اپنی ظاہری آنکھ سے اسے دیکھ بھی سکتا تھا، محسوس بھی کر سکتا تھا، اور اس میں ڈوب بھی سکتا تھا۔ پھر یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دلائل نبوت کی نشانیوں میں سے یہ ایک خوبصورت نشانی تھی کہ جنہیں اللہ رب العزت نے اور جن کی صلب کو اور جن کی پیشانی کو
اور جن کے وجود مسعود کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور اقدس کو سنبھالنے کے لیے چن لیا، تو اللہ رب العزت نے انہیں پیغام دے دیا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ آپ اس کے مالک ہو گئے ہیں، یہ ہماری امانت تھی، امانتاً آپ کو دی ہے۔ جب حکم ہوگا اس وطن کے لیے کہ جس کے لیے آگے یہ چنا گیا ہے، تو تب اسے منتقل کرنے کے لیے وہ ہستی بھی چنیدہ بنا دی جائے گی۔ کہ اللہ رب العزت نے اہل کتاب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے بخوبی آگاہ کر رکھا تھا۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ وہ بے خبر تھے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے اہل کتاب، جس سے مراد یہود و نصارہ ہے، وہ اپنی آسمانی کتب، جس سے مراد تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، زبور بھی ہے، اور وہ آسمانی صحائف بھی ہیں، جس میں کثرت کے ساتھ اہل کتاب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے ایک طویل عرصہ پہلے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے بارے میں نالج بھی رکھتے تھے۔ اپنی کتب اور اپنے صحائف اور اسکرپچرز کے ذریعے سے آپ کی نشانیوں سے آگاہی بھی رکھتے تھے۔ انہیں یہ بھی علم تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کب ہوگی۔ انہیں اپنی کتابوں کے ذریعے سے یہ بھی علم تھا کہ کس زمانے میں ہوگی، اور یہ بھی علم تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت مکہ مکرمہ میں ہوگی۔ یہ بھی علم تھا کہ آپ کی ولادت باسعادت کی علامات کیا ہوں گی، ایویڈنسز کیا ہوں گے، ظاہر کب ہوگی اور کیسے ہوگی۔ اور یہ بھی علم تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ معظمہ سے یثرب کی سرزمین کی طرف جب ہجرت فرمائیں گے تو اسے مدینہ بنا دیں گے۔ اور پھر یہ بھی علم تھا کہ جن کتابوں میں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا تذکرہ پڑھتے تھے، سنتے تھے، اپنی نسلوں کو پہنچاتے تھے اور امانتاً انہیں منتقل کر رہے ہوتے تھے، انہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کی بھی خبر تھی، انہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کی بھی خبر تھی، انہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے احوال کی بھی خبر تھی، انہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے لے کر نبوت اور بعثت تک کی جمیع علامات کی بھی خبر تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے انہیں کتنی خبر تھی؟ بعد میں وہ جھٹلاتے رہے، بعد میں وہ اعراض کرتے رہے، مگر قرآن مجید نے ان کا راز کھول دیا، اس پر سے پردہ ہٹا دیا اور کہہ دیا محبوب ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ انہیں اتنی خبر تھی کہ قرآن مجید میں فرما دیا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یا محبوب جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ نبی آخر الزماں کو اتنا یقین کے ساتھ اور اتنا گہرائی سے اور اتنا استحکام کے ساتھ سمجھتے ہیں، پہچانتے ہیں، جتنا وہ اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں۔ وہ نبی آخر الزماں کی علامات کو اتنا پہچانتے ہیں جتنا وہ اپنی اولادوں کو، اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اب یہاں پر فرما دیا کما یعرفون ابناءہم، کہ یہاں واضح کر دیا کہ محبوب یہ سمجھ لیں کہ جتنا والدین اپنے اولاد کو سمجھ سکتے ہیں، اور اولاد جیسی بھی ہو جائے اور جتنے بھی روپ بدل کر کیوں نہ آ جائے، وہ اپنی ماں کی آنکھ سے اوجھل نہیں ہو سکتی۔ وہ اولاد جتنے بھی لباس بدل کر ہی کیوں نہ آ جائے، اپنے باپ کی نگاہ سے اور پہچان سے اوجھل نہیں ہو سکتی،
تو اے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، وہ اہل کتاب اپنی کتابوں میں جو آپ کا تذکرہ سنتے تھے، جو پڑھتے تھے، جو جماتے تھے، جو پکاتے تھے، اور جو اپنی اولادوں کو میمورائز کرتے تھے، وہ آپ کو آپ کی علامات سے اتنا جانتے ہیں جیسے ہر والد اور والدہ اپنی اولاد کو جانتی اور پہچانتی ہے۔ اب ہوا یہ کہ وہ انتظار میں تھے کہ نبی آخر الزماں علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش بنی اسرائیل سے ہو جائے گی اور وہ دعوے دار بن کر بیٹھ جائیں گے، مگر یا رسول اللہ ان کے ساتھ ہوا یہ کہ جس کا انتظار وہ بنی اسرائیل میں کر رہے تھے، ہم نے بنی اسماعیل میں بھیج دیا۔ اب وہ آپ کی صداقت چھپاتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے خصائص چھپاتے ہیں، آپ کی علامات چھپاتے ہیں، وہ آپ کی عظمت چھپاتے ہیں، وہ آپ کی پہچان چھپاتے ہیں، وہ آپ کے کمالات چھپاتے ہیں، وہ آپ کی علامات جن کا تذکرہ وہ اپنی نسلاً بعد نسلن کتابوں سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ فرمایا یعلمون، وہ سب کچھ جانتے ہیں مگر دل ان کا ماننے نہیں دیتا، اس وجہ سے چاہتے کچھ اور تھے، کر ہم نے کچھ اور دیا۔ یا رسول اللہ اس وجہ سے سب کچھ جان کے بھی آپ کی شان کو چھپاتے۔ اب یہاں پر اسی کے ذیل میں جو میں نے پچھلا واقعہ بیان کیا، اسی کو جوڑتے ہوئے میں اگلی علامت اور اگلے واقعے اور اس روایت کو لا رہا ہوں، جسے پھر امام ابو سعد نیشاپوری شرف المصطفیٰ میں لائے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ قریش کے 200 خاندان ایسے تھے جو خواہش رکھتے تھے کہ حضرت عبداللہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی تھے، ان کی پیشانی میں چمکنے والا نور ان کے گھر میں منتقل ہو جائے۔ آپ نے فرمایا 200 گھرانے ایسے تھے جو چاہتے تھے کہ یہ نور ان کے گھرانوں میں منتقل ہو جائے، اس وجہ سے کہ وہ اپنی کتابوں میں اس نور کے بارے میں پڑھتے جو آئے تھے، علامات کے بارے میں نسلاً بعد نسلن وہ خبر جو لیتے رہے تھے۔ اب ان کی خواہش تھی کہ وہ نور اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی آخر الزماں کی ولادت باسعادت کے لیے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی پشت سے نبی بعد نبی منتقل کرتا آ رہا ہے، اب کسی پشت میں منتقل ہونا ہے، اور اس پشت سے کسی رحم میں کسی بطن میں منتقل ہونا ہے، اور پھر اس گھرانے میں وہ ولادت باسعادت ہو جانی ہے۔ وہ 200 گھرانے منتیں ترلے کرتے رہے، ان گھرانوں میں سے ایک گھرانہ حضرت ورقہ بن نوفل کا بھی تھا، اور یہ بعض انہیں صحابہ میں شمار کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے۔ یہ وہ راہب تھے کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ پر اس کے اثرات مرتب ہوئے، تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ آپ کو لے کر ان کے پاس گئیں، کیونکہ ان کے پاس انجیل کا، تورات کا، زبور کا اور بنی اسرائیل کی جتنی کتابیں بھی جو آسمانی کتابیں نازل ہو رہی تھیں ان کا علم بھی تھا اور اس کے حافظ بھی تھے۔ اب یقیناً انہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا بھی علم تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات نبوت کا بھی علم تھا، علامات ولادت کا بھی علم تھا، آپ کی بعثت کے وقت کا بھی علم تھا، اور یقیناً وہ ذکر آپ اپنے گھر میں بھی کیا کرتے تھے۔ اسی ذکر کا اثر یہ ہوا کہ آپ کی ہمشیرہ قتیلہ بنت نوفل کے دل میں یہ شوق بڑھتا چلا گیا اور شدید ہو گیا، یہاں تک کہ ایک روز آپ رہ نہ سکیں اور آپ نے شادی کی پیشکش حضرت عبداللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم کو کر دی، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے معذرت کر لی اور فرمایا ابھی تو میں
اپنے والد محترم حضرت عبد المطلب کے ساتھ سفر پہ جا رہا ہوں، جب واپس لوٹوں گا تو پھر واپسی پر اس امر کو دیکھوں گا اور آپ سے ملاقات کروں گا اور پھر سوچوں گا۔ اب یہ افاع کرنے کی دیر تھی کہ حضرت قتیلہ بنت نوفل آپ کا انتظار کرنے لگیں اور شدت سے منتظر ہو گئیں۔ اتنے میں سیدنا عبداللہ کی پیشانی میں وہ جو نور چمک رہا تھا، ایک طرف وہ امین تھے اور دوسری طرف اللہ رب العزت کو وہ امینہ مل گئیں، اور سیدہ آمنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتخاب ہوا، اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ گھرانہ منتخب کر کے آپ کا نکاح کر دیا۔ جب نکاح ہو گیا تو پھر وہ نور جو لاکھوں سال سے نسلاً بعد نسلن امانتاً منتقل ہو رہا تھا، اللہ رب العزت نے کرم یہ کیا کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے بطن اقدس میں منتقل ہو گیا۔ اب ادھر منتقل ہوا، ادھر سیدنا عبداللہ واپس لوٹتے ہوئے اپنے وعدے کے افاع کے طور پر اس خاتون قتیلہ بن نوفل کے پاس گئے اور کہا، اے بی بی، میں عہد اور وعدے کے مطابق تمہارے پاس آ گیا ہوں، اب کیا چاہتی ہو؟ کیا ابھی بھی اپنی خواہش پر قائم ہو یا نہیں؟ کہنے لگے، نہیں یا عبداللہ، وہ جس نور کی خاطر میں خواہش مند تھی وہ آمنہ لے گئی۔ جس نور محمدی کو جو نسلاً بعد نسل منتقل ہوتا آ رہا تھا، جو آپ کی پیشانی میں چمکتا ہوا دیکھتی تھی، میں خواہش مند آپ کے لیے نہیں، میں اس نور محمدی کی عاشق تھی، اب وہ مجھ سے پہلے آمنہ لے گئی، مبارک ہو آمنہ کے بطن کو کہ وہ نور لے گئی۔ اب یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حسب اور نسب جس کی حفاظت اللہ رب العزت وہ سیدنا آدم علیہ السلام سے سیدنا عبداللہ تک کرواتا رہا اور فرماتا رہا، وہ تو دراصل امانت تھی اور وہ تو منتقل ہوتی رہی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے امام طبرانی اور ابن ابی شیبہ نقل کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، خرجت من نکاح ولم اخرج من سفاح۔ آپ نے فرمایا، میری ابتدا سے لے کر میری انتہا تک میں نکاح کے ذریعے متولد ہوتا رہا ہوں، اور کبھی بھی غیر شرعی طریقے سے میرا تولد اور میرا انتقال نہیں ہوا۔ فرمایا، یہاں تک کہ میرے ماں باپ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہما سے میری ولادت ہو گئی۔ پتہ چلا وہ امانت نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جسے اللہ رب العزت ایک صلب سے دوسرے رحم میں، پھر صلب سے دوسری صلب میں، پھر صلب در صلب منتقل کرتا رہا۔ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی پہ چمک رہا تھا، انہیں معلوم تھا کہ میں اس نور کا مالک نہیں، امین ہوں۔ میں اس نور کا مالک نہیں، امین ہوں۔ یہ ملکیت کے طور پر مجھے نہیں دیا گیا، بلکہ امانت کے طور پر دیا گیا ہے۔ یہاں سے ایک بات سمجھ آ گئی، وہ 200 گھرانوں میں حسب نسب والے بھی تو ہوں گے، اعلیٰ حسب والی خواتین بھی ہوں گی، اور جمال اور کمال والی خواتین بھی ہوں گی، اور بڑی بڑی خوبصورت سیرت رکھنے والی خواتین بھی تو ہوں گی، مگر اگر سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نور کے مالک ہوتے تو کب سے انتخاب کر چکے ہوتے اس نور کے انتقال کے لیے، مگر اللہ رب العزت نے اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اور ایک حفاظت کا انتظام کر دیا کہ جہاں نور محمدی نے جانا تھا اس وقت تک کے لیے اپنے بابا جان کو روکے رکھا۔ ایک پیشکش ہوئی، آپ نے انکار کر دی، دوسری ہوئی، انکار کر دی، کئی پیشکش ہوتی رہی، کوئی قبول بھی تو کر سکتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے نور محمدی کا معجزہ یہ تھا اور خصائص محمدی کا کمال یہ تھا
کہ نور محمدی بھی اس امانت کا لحاظ کر رہا تھا، اور نور محمدی بھی اس امانت کی حفاظت میں اپنا کردار ادا کر رہا تھا کہ اس نے اس وقت تک اپنے بابا جان کو روکے رکھا جب تک امر نہیں ہوا اور بطن اس کے لائق پیدا نہیں ہوا۔ جب امر ہو گیا تو اگلی بات سنیں کہ وہ 200 خواتین جو پیشکش کرتی رہیں، ان میں سے ایک پیشکش بھی کسی کتاب میں نہیں آتا کہ سیدہ آمنہ نے خود کی ہو۔ کسی ایک کتاب میں یہ وارد نہیں ہوا، کسی ایک حدیث میں روایت میں نہیں آیا کہ ان 200 خواتین میں سے تو رسول اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ بھی تھیں جنہوں نے پیشکش کی اور حضرت عبداللہ نے یا قبول کر لی یا معذرت کر لی۔ فرمایا 200 ادھر رہیں اور ادھر پیشکش نہیں ہوئی کیونکہ الوہی انتظام تھا۔ ادھر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جو مقرر کردہ، جب بطن نے آنا تھا، ہستی نے آنا تھا، وجود نے آنا تھا تو اس نور نے منتقل ہونا تھا۔ فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور محمدی کا ایک اور معجزہ یہ تھا کہ انہوں نے امانت کے منتقل کرنے کا وہ ایک نظام عطا کر دیا جسے سیرت محمدی کا حصہ بنا دی۔ آج ہم یہاں سے ایک بات سمجھ سکتے ہیں کہ اس دور میں سیرت طیبہ کا ایک پہلو جو ہمیں سمجھ آیا کہ اگر ولادت سے پہلے امانت کا لحاظ اس نور محمدی کو اتنا تھا کہ جہاں مقرر تھا اس مقرر کردہ مقام سے پہلے کسی اور جگہ جانے نہیں دیا، تو ولادت با سعادت کے بعد کون کیسے سوچ سکتا ہے کہ یہاں امانت امین کو نہیں پہنچے گی اور امانت امانت دار کو نہیں پہنچے گی؟ تو پیغام مل گیا، یہ اس نبی مکرم، نبی محتشم، نبی آخر الزمان کی ولادت با سعادت کی خبر دینے والا نور ہے جو بتا رہا ہے اگر ولادت سے پہلے اس کی امانت کا یہ حال ہے، جب ان کی ولادت ہو جائے گی تو امت میں جو امانت کا نظام وضع کر رہے ہوں گے اس کا عالم کیا ہوگا، پھر میرے محبوب کے امین ہونے کا عالم کیا ہوگا، پھر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صادق ہونے کا عالم کیا ہوگا، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا امانت کا نظام جو امت کو عطا کر رہے ہوں گے اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ فرمایا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بھی امین تھا، نبوت مصطفیٰ بھی امین ہے، سیرت مصطفیٰ بھی امین ہے، حضور کا اسوہ بھی امین ہے، حضور کا قدوہ بھی امین ہے، اور حضور کے اسوہ اور سیرت پر چلنے والا امتی وہی ہے جو اپنی ذات میں امین ہے۔ اب اس کا انطباق یہ ہوتا ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر چلنے کا دعویٰ کرتا ہے، تو فرما دیا آج جس دور میں ہم رہتے ہیں، جس ماڈرنائز اور سیکولر دور میں ہم رہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کافی ہے۔ ایک طبقہ سمجھتا ہے ان روایات کو اور ٹریڈیشنل نالج کو انتقال اور منتقل کرنا، بیان کرنا کافی ہے۔ ایک طبقہ آیا جس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل نبوت کا صرف ذکر کر دیا اور اس کا انطباق نہیں کیا، اس میں سے لیسن ڈیرائیو نہیں کیے، اس میں سے میسج ڈیرائیو نہیں کیے، اس میں سے سیرت طیبہ کے پہلو کو اجاگر نہیں کیا، اور پھر آگے اسے پریزنٹ ڈے کے ساتھ امپلیمنٹ نہیں کیا، کنیکشن ڈیولپ نہیں کیا، اور موجودہ نسل کو سمجھنے کے لیے اس میں سے میسج ڈیرائیو نہیں کیے، اسے اپلائی نہیں کیا ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں۔ پھر دوسرا طبقہ آیا، اس نے کہا بھئی اتنا ہی کافی ہے کہ ہمیں لیسن مل گیا، ہمیں امانت کا سبق مل گیا، ہمیں ٹرسٹ وردینس کا پتہ چل گیا، ہمیں ٹرسٹ کا پتہ چل گیا، ٹرسٹی کا پتہ چل گیا، ہمیں امانت کا خیال کرنے کے حوالے سے ہمیں ہدایت مل گئی، تعلیم مل گئی، یہ کافی ہے، بس اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب یہاں پہ حضور سیدی شیخ الاسلام آ گئے، انہوں نے فرمایا منہاج القرآن کا کام کیا ہے؟ منہاج القرآن ان اصل روایات سے بھی جوڑتی ہے تاکہ حضور کی عظمت کا پہلو ملے، ان روایات سے جوڑتی ہے تاکہ حضور کی نبوت رسالت کے ساتھ بھی جوڑا جائے، حضور کی محبت کا، حضور کی تکریم کا، حضور کی تعزیر کا،
حضور کی عظمت کے پہلو بھی اجاگر ہوں اور نسبت مصطفیٰ کے پہلو، محبت مصطفیٰ کے پہلو بھی اجاگر۔ پھر آپ نے فرمایا اس کے ساتھ ساتھ اس میں سے سیرت کے پہلو نکالنا بھی ضروری ہے۔ پھر حضور سیدی شیخ الاسلام نے سیرت طیبہ کے پہلو بھی اجاگر کیے، ان کے مختلف ڈائمنشنز کے اوپر بھی قلم چلائے، کتابیں لکھی، اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی جلدوں پر محیط یہ مجموعات امت کو عطا کر دیے۔ پھر پریزنٹ ڈے کے ساتھ اس کا کنیکشن ڈیولپ کرنے کے لیے جو میسج ڈرائیو ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو رہ رہے ہیں، یہ سانس بھی امانت ہے، یہ زندگی بھی امانت ہے، ایک ملکیت ہوتی ہے، ایک امانت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں مال دیا، یہ امانت ہے۔ جو مال کا مالک ہو گیا، میں سمجھاتا ہوں، مطلب تو یہ ہو جانا چاہیے وہ حلال استعمال کرے تب بھی جائز ہونا چاہیے، اور پھر حرام استعمال کرے تب بھی جائز ہونا چاہیے، مگر مال کے استعمال میں حلال بھی ہے، حرام بھی ہے۔ ان جگہوں کا مقرر کر دیا گیا ہے جہاں اسراف کریں منع ہے، تصریف کریں منع ہے، اعتدال کے ساتھ خرچ کریں تو اجازت ہے، یہاں خرچ کریں حرام ہے، یہاں خرچ کریں حلال ہیں۔ تو اگر کوئی مال کا مطلقاً مالک ہوتا تو اللہ رب العزت پورا ایبسولوٹ اتھارٹی دے دیتا، اپنی مرضی سے استعمال کرو۔ تو فرما لیا یہ مال میری امانت ہے، جب تک تیری سانس ہے یہ امانت کے طور پر رہے گا، یہاں استعمال کرو گے تو میں راضی ہوں گا، اور یہاں استعمال کرو گے تو میں ناراض ہوں گا۔ یہاں میرے محبوب کی سنت ہے، یہاں میرے مصطفیٰ کی سنت کی خلاف ورزی ہے۔ جو سمجھ گئے کہ مال دیا اس کی امانت ہے، جو امانت سمجھ کر غریبوں میں خرچ کرتے رہے، جو ان امانت داروں میں خرچ کرتے رہے، مستحقین میں خرچ کرتے رہے، اللہ کے حکم کی تعمیل میں اس کو خرچ کرتے رہے، تو وہ جائز رہا۔ جو اس سے تجاوز کرتے رہے وہ ناجائز ہو گیا۔ تو پتہ چلا جان بھی امانت ہے، مال بھی امانت ہے، سانس بھی امانت ہے، ڈیوٹی بھی امانت ہے، فرائض بھی امانت ہے، خدمت بھی امانت ہے، نوکری بھی امانت ہے، اور آج کے دور میں منہاج القرآن بھی امانت ہے، اور خدمت دین بھی امانت ہے، اور خدمت امت مصطفیٰ بھی امانت ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے قبل آپ کی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ کو اللہ رب العزت نے 9 مہینے حمل کی ہر طرح کی تکلیف سے، بوجھ سے، درد سے، الم سے محفوظ رکھا۔ اب یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے پہلے کا یہ ارہاس ہے، یہ علامت ہے، یہ معجزہ ہے۔ اب یہاں پر وہ روایت کرتے ہیں کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ما شعرت انی حملت بہ ولا وجدت لہ ثقلۃ کما تجد النساء۔ آپ فرماتی ہیں خدا کی عزت کی قسم کہ میں نے 9 مہینے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو میں نے اپنے بطن میں محفوظ رکھا، اور جب تک میں حاملہ رہی پورے 9 مہینے میں نے خدا کی عزت کی قسم محسوس ہی نہیں کیا کہ میرے پیٹ میں کوئی ہے۔ نہ مجھے حمل کی درد نے کبھی تکلیف دی، کہ نہ کبھی میں نے کوئی بوجھ محسوس کیا، نہ مشقت محسوس کی، نہ وہ مراحل جس سے ہر عورت گزرتی ہے میں نے اس مرحلے میں سے ایک مرحلہ تک محسوس نہ کیا، بلکہ اتنے آرام سے وہ تولد ہو گیا جیسے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ 9 مہینے تک یہ نور محمدی میرے پیٹ میں رہا ہو۔ اب یہاں پر امام صالحی سبل الہدا والرشاد میں نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ وَأَتَانِي آتٍ وَأَنَا بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقَظَانِ، فرماتے ہیں ایک روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے بطن اقدس میں تھے کہ اچانک ایک نورانی شکل میں فرشتہ متشکل ہو کر میرے سامنے آ گیا اور مجھ سے پوچھنے لگا اے آمنہ تجھے پتا ہے کہ تیرے بطن میں کون ہے؟ میں نے عرض کیا معلوم نہیں،
تو کہنے لگے اے آمنہ یاد رکھنا تیرے پیٹ میں اس امت کے سردار ہیں اور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اب یہاں پر جو سیرت طیبہ کا پہلو جو اخذ ہو رہا ہے وہ بتا دیا کہ یہ وہ نبی آخر الزماں ہیں کہ ابھی نورانی شکل میں سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں چمکتے تھے تو تب بھی کبھی تکلیف نہیں دی، اور جب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن میں 9 مہینے گزارے تو اگر اپنی ماں کو کوئی تکلیف نہیں دی جو واجب ہوتی ہے، بوجھ نہیں بنے جو واجب ہوتے ہیں، تو فرمایا اے انسانیت والو سن لو، جو میرا حبیب ولادت سے پہلے اپنی ماں پر کبھی بوجھ نہیں بنا، وہ ولادت کے بعد پوری انسانیت کا تو بوجھ ہلکا کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ جس نے اپنی ماں کا بوجھ بننا پسند نہ کیا تو کیسے ممکن ہے کہ وہ ولادت کے بعد انسانیت کے لیے کبھی بوجھ بن سکے گا؟ تو بعد میں پتا چلا آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں جو لوگوں سے بوجھ ہٹانے والے ہیں، جو مشکلات کا ازالہ کرنے والے ہیں، جو جبر میں، جو ظلم میں پستی ہوئی انسانیت کو رہائی عطا کرنے والے ہیں، اور جو لوگوں کے لیے آسانی فرمانے والے ہیں، مشکل میں تو ڈالنے والے نہیں۔ بعد میں پتا چلا یہ تو میرے محبوب رحیم بھی ہیں، لطیف بھی ہیں، کریم بھی ہیں۔ پتا چلا حضور کی ولادت سے پہلے وہ نور بھی کریم تھا جو ولادت کے بعد وجود مصطفیٰ کریم ہو گیا۔ پتا چلا کہ حضور کے امتیوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت پہ چلتا ہے، اگر حضور کے ولادت باسعادت سے پہلے وہ نور مصطفیٰ اپنی والدہ محترمہ کے لیے کبھی بوجھ نہ بنا، تو حضور کی سیرت طیبہ پہ چلنے والے کیسے کسی دوسرے مسلمان کے لیے بوجھ بن سکتے ہیں؟ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر حضور کے عاشق ہیں تو بوجھ بننا چھوڑ دیں، اپنا کام خود کرنا شروع کر دیں، کسی پر مشکل ڈالنا چھوڑ دیں، کسی کو مشکل میں مبتلا کرنا چھوڑ دیں، اپنے کام کا بوجھ دوسروں کے کندھوں پر ڈالنا چھوڑ دیں، اور اپنی عادات کا بوجھ دوسروں کے کندھوں پر ڈالنا چھوڑ دیں۔ رہتے ایک گھر میں ہیں مگر آپ کے وجود سے ساتھ والے مشکل میں رہتے ہیں۔ جو ساتھ والا مشکل میں ہو سمجھ لو وہ حضور کا امتی بنا نہیں۔ جس کے ساتھ رہنے والا، جس کا ہمسایہ، جس کے قرب و جوار میں رہنے والا، جس کی صحبت میں رہنے والا، جس کی رشتہ داری میں رہنے والا اگر آسانی میں ہے سمجھ لو حضور کا عاشق ہے۔ اس کے ساتھ لین دین کرنے والا آسانی میں ہے سمجھ لو حضور کا عاشق ہے۔ اگر برتاؤ کرنے والا آسانی میں ہے سمجھ لو حضور کا عاشق ہے۔ اگر جس کے وجود سے انسانیت کو بوجھ محسوس ہونے لگے سمجھ لو ابھی حضور کی سیرت اسے سمجھ نہیں آئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات ولادت باسعادت میں سے ایک خوبصورت آیت جس کا ذکر امام سیوطی الخصائص الکبریٰ میں کرتے ہیں اور حضرت امام ابو نعیم دلائل النبوہ میں کرتے ہیں اور امام ابو سعد النیشاپوری شرف المصطفیٰ میں کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں فَكَانَ مِن دَلَالَاتِ حَمْلِ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے کی یہ دلائل نبوت میں سے یہ حصہ ہے۔ فرماتے ہیں ان کل دابۃ کانت لقریش نطقت تلک اللیلہ وقالت حمل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورب الکعبہ وہو امان الدنیا وسراج اہلہا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی رحم مادر میں تھے، جیسے ہی سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی سے منتقل ہو کر سیدہ آمنہ آپ کی والدہ ماجدہ کے بطن میں منتقل ہوئے تو فرماتے ہیں اسی رات جب منتقل ہوئے تو قریش کے گھروں میں رہنے والے سارے جانور بول پڑے، سارے جانور بول پڑے اور کہنے لگے رب کعبہ کی قسم، اللہ کے برگزیدہ رسول رحم مادر میں جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ اور پھر کہنے لگے رب کعبہ کی قسم، وہ دنیا کے لیے امان ہیں اور اہل دنیا کے لیے چراغ ہدایت بن کر آئے ہیں۔ حاضر محترم، یہاں سیرت طیبہ کا پہلو جو سمجھنا ضروری ہے وہ سمجھ آ گئی
کہ وہ محبوب جو ابھی اپنے رحم مادر میں ہیں، اپنی والدہ ماجدہ کے پیٹ میں تشریف فرما ہے، تو وہ بے زبان جانور بول پڑے کہ ہمیں بچانے والے ہمارے نبی، ہمارے سردار، ہمارے امان تشریف لے آئے ہیں، وہ بول پڑے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ روایت تو مستند ہے، میں نے آپ کو عرض کر دی، اب ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر جانور جو قریش کے گھروں میں تھے آج بول رہے ہیں اللہ کی عطا کردہ زبان کی مدد سے، تو جب وہ نور حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمک رہا تھا اس وقت کیوں نہیں بولے؟ اور جب سیدنا عبد المطلب کے پاس منتقل ہوا تب کیوں نہیں بولے؟ تو پتہ یہ چلا کہ پہلے وہ منتقل ہو رہا تھا نسلاً بعد نسلاً، ابھی اپنے مراحل سے گزر رہا تھا۔ جب سیدہ آمنہ کے بطن میں آ گیا تو انہیں بھی سمجھ آ گئی کہ ولادت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ فرمایا اب ہماری مشکلات کو ختم کرنے والا اور ان زنجیروں سے نجات دلوانے والی ہستی یا رسول اللہ تشریف لا رہی ہے۔ اب یہاں سے سبق یہ ملا کہ جو قریش کے گھروں میں غلام تھے وہ بھی بے زبان تھے، جو باندیاں تھیں وہ بھی بے زبان تھے، وہ بھی ظلم کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی انسانیت بھی بے زبان تھی، جن پر ظلم ہوتا تھا، جن کا ناحق خون بہایا جاتا تھا اور جن کی بیٹیوں کو ناحق زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، ظلم و ستم کے بازار گرم کیے جاتے تھے، وہ غلام بھی بے زبان تھا، وہ لونڈی بھی بے زبان، وہ مظلوم اور محروم اور مفقود طبقات بھی بے زبان تھے۔ انہوں نے اعلان کر دیا اب ہمیں زبان دینے والے نبی آخر زمان آ گئے، اب ہماری بے زبانی کا خاتمہ کرنے والے، ہماری زبان کو سمجھنے والے اور بے سہاروں کا سہارا بننے والے محبوب آ گئے۔ اب یہاں سمجھ آئی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل پیرا ہے آج کے دور میں، وہی حضور کی بارگاہ کے فیوزات سے بہرہ ہو رہا ہے، جو بے زبانوں کو زبان دے رہا ہے، جو مظلوموں کا سہارا بن رہا ہے، جو بے سہارا لوگوں کا مداوا کر رہا ہے، جو پریشانی میں، کرب میں، ظلم میں مبتلا انسانیت کے لیے جو رحمت کا باعث بن کر آیا ہے۔ آخری اس ضمن میں بات کر رہا ہوں، پھر امام طبرانی، امام ابی عاصم الشیبانی اور امام بیہقی نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان عثمان بن ابی عاص کی روایت سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میری والدہ محترمہ سیدہ آمنہ کے پاس موجود تھیں کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہو رہی تھی۔ وہ بیان کرتی ہیں فلما ضربها المخاض نظرت الى النجوم تنزل، فرماتی ہیں کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا وقت قریب آیا، کہتی ہیں خدا کی عزت کی قسم میری آنکھوں نے دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت پوری دنیا اور کائنات کے ستارے آسمان سے ڈھلک کر نیچے ہماری چھت پر آ گئے ہوں۔ پھر ایسے لگا کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کے جسم اطہر سے ایک ایسا نور نکلا کہ اس نے دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے پورے گھر کو روشن کر دیا، اور گھر میں پڑی ہر شے اس نور کی وجہ سے چھلکنے لگی۔ پھر فرماتی ہیں کہ سیدہ آمنہ کا قول نقل کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا فلما فصل منی خرج معه نور اضاء له ما بین المشرق والمغرب، آپ فرماتی ہیں جیسے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میری آنکھوں نے دیکھا کہ آپ کے وجود مسعود سے ایک ایسا نور نکلا کہ جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پورا مشرق اور مغرب کو روشن کر دیا۔ لیلۃ ودعت نورا اضاءت له قصور الشام حتی رأیتها، جیسے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میرے وجود سے ایسا نور نکلا کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے شام کے محلات روشن کر دیے، یہاں تک کہ یہاں بیٹھے ہوئے میں اپنی آنکھوں سے شام کی گلیاں اور اس میں پھرنے والے اونٹ بھی دیکھ رہی ہوں اور اس کے محلات کا مشاہدہ کر رہی ہوں۔ میسج مل گیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے کہ جو نور محمدی جس کی ولادت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہو رہی ہے،
اس وجود مسعود کی برکت سے صرف جزیرۃ العرب نہیں بلکہ شرق بھی روشن ہوگا، غرب بھی ہوگا، اس وقت کی طاقت شام بھی روشن ہوگی، بیزنٹائن امپائر، رومن امپائر اور کانسٹینٹی نوپل جو ان کا ہیڈ کوارٹر تھا، فرمایا یہ ایسا نور ہے دیکھتے ہی دیکھتے 23 سال کے عرصے میں دنیا کی طاقتوں کو بھی اپنی نبوت کی ہدایت کی لپیٹ میں لینے والا ہے۔ اس نور سے شام بھی روشن ہوگا، غرب بھی ہوگا، مشرق بھی ہوگا، مغرب بھی ہوگا، اور دنیا کی طاقتیں اس کی لپیٹ میں آ کر اور اس کی ہدایت کے سامنے سر تسلیم کر کے پھر اس کا ڈنکا بجے گا، اس کا جھنڈا لہرائے گا، پھر ہر جگہ وہی پیغام جائے گا جو میرے مصطفیٰ کا ہوگا، وہی دستور ہوگا جو حضور کا ہوگا، وہی نظام ہوگا جو حضور کا ہوگا، غلامی ختم ہو جائے گی، آزادی عطا کر دی جائے گی، اور وہاں پر وہی سردار ہوگا جو حضور کا غلام ہوگا، امانت کی تقسیم ہوگی، علم کی تقسیم ہوگی، عمل کی تقسیم ہوگی، اخلاق کی تقسیم ہوگی، پچھلی ثقافتیں ختم ہو جائیں گی، ثقافت محمدی کا دور دورہ ہوگا، پچھلی روایتیں ختم ہوں گی، روایت محمدی کا دور دورہ ہوگا، پچھلا نظام ختم ہوگا، نظام مصطفیٰ کا دور دورہ ہوگا، اور کوئی علاقائی بات نہیں کرے گا، سوچ بھی عالمگیر ہوگی، نظام بھی عالمگیر ہوگا، سیرت بھی عالمگیر ہوگی، اور جو میرے مصطفیٰ کی سیرت پہ چلے گا اس کی فکر، اس کا منہاج بھی عالمگیر ہوگا، اور جو حضور کا پرچم لہرا رہے ہوں گے اس کی سوچ فکر میں پھر وسعت ہوگی، تنگ نظری ختم ہو جائے گی، اور وسعت میرے مصطفیٰ کے قدموں سے خیرات پاتی ہوئی پورے عالم میں پھیل رہی ہوگی۔ حاضرین محترم، یہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی وہ خیرات ہے جو آج منہاج القرآن اور حضور سیدی شیخ الاسلام نے امت تک پہنچا کر یہ بتایا ہے کہ وسعت حضور کے نالین پاک کی خیرات سے ملتی ہے، تدبر حضور علیہ السلام کے نالین پاک کی خیرات سے ملتا ہے، اور عالمگیریت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کی خیرات سے ملتی ہے، سخاوت بھی حضور کے نالین کی خیرات سے ملتی ہے، اور پوری انسانیت کو وسعت قلبی کے ساتھ لے کر چلنے کا منہج اور منہاج القرآن بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کی خیرات سے مل رہا ہے۔ اللہ رب العزت اس کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے اور اسے اپنی زندگیوں کا زیور اور اپنے ایمان کا نور بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔